الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ اجتماع ذکر و نعت محفل نعت کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعۃ وما أدراك ما القارعة القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ یا اللہ 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 بولو یا اللہ 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 تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ
تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے تو ابدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم و علی ہے ذات تیری سب سے بڑھ کر ہے ذات تیری سب سے بڑھتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوش کو تر ہے تسبیح ہر خوش کو تر ہے یا اللہ یا اللہ بولو یا اللہ یا اللہ کہو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے خلقت جب پانی کو ترسے رم جھم برکھا برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ بولو یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا نغمہ بار نسیم سحر ہے نغمہ بار نسیم سحر ہے یا اللہ 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 بخش دے تو عطار تو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو عطار تو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش دے تو ہم سب کو مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ تو ہی مالک بحروں پر ہے یا اللہ یا
اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا جل سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ غلام سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ غلام سرور دو عالم امام اعظم ابو حنیفہ سراج امت فقیہ افخر سراج امت فقیہ افخر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ عطا و خوف خدا خدا را تو الفت مصطفیٰ خدا را عطا و خوف خدا خدا را تو الفت مصطفیٰ خدا را کرو عمل سنتوں پہ ہر دم کرو عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ چاروں طرف سخی بھری ہے جھولی ہر ایک گدا کی عطا ہو مجھ کو بھی طیبہ کا غم امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارک ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے، اور آپ کی خدمت میں شیخین کریمین سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما بھی حاضر تھے۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے میں نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پیش کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے لیے دعا مانگی۔ ثنا، درود اور دعا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرما رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سل تعطہ سل تعطہ، اے ابن مسعود مانگو تمہیں دیا جائے گا، مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے عظیم ترین محدثین میں، عظیم ترین پیشوائے اہل سنت میں، عظیم ترین خطباء میں، عظیم ترین مدرسین میں، اور روحانیت اور باطن میں انتہائی اعلیٰ مقام رکھتے تھے۔ ابتدائی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے دوران ہی کالج کے زمانے میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کی زیارت اور تقریر کی برکت سے دنیاوی تعلیم سے دینی تعلیم کی طرف مائل ہوئے، اور اتنی محنت سے پڑھا، اتنی محنت سے پڑھا۔ آپ کے اساتذہ کرام اور جن سے آپ نے فیض حاصل کیا ان میں 3 ہستیاں نمایاں ہیں۔ ایک تو اعلیٰ حضرت کے دونوں شہزادے، بڑے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علی رحمۃ الرحمان، دوسرے شہزادے مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علی رحمۃ الرحمان، اور تیسرے مصنف بہار شریعت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 3 ہستیاں ہیں جن سے آپ نے فیض پایا، جن سے علم حاصل کیا، اور علم کے اس مقام تک پہنچے کہ بریلی شریف جو دنیا بھر میں علم کا انتہائی اعلیٰ مرکز تھا اور ہے، اس بریلی شریف کے جامعہ دارالعلوم منظر اسلام میں شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز ہو گئے۔ وہ مسند کہ جسے اعلیٰ حضرت علی رحمہ جیسی ہستی نے شرف بخشا تھا، جہاں اکابرین دین اور اکابرین اسلام نے تدریس کے فرائض سر انجام دیے، وہاں کی سب سے اونچی مسند پر محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ تدریس کی جلیل القدر علماء پیدا کیے، پھر پاکستان بننے کے بعد پاکستان تشریف لائے، اور کچھ عرصے بعد پھر لائل پور، جسے فیصل آباد اب کہتے ہیں، فیصل آباد آ گئے، اور فیصل آباد میں آپ نے جو جامعہ رضویہ قائم فرمایا، اپنے وقت کا اہل سنت کا پاکستان کا سب سے بڑا جامعہ، اور آپ کی تدریس کا یہ عالم تھا کہ پاکستان کے کونے کونے سے طلباء اور علماء آپ سے فیض پانے کے لیے کھینچے چلے جاتے تھے۔ اور آپ کے جو شاگرد، ابھی تو شاید دنیا میں 1 یا 2 آپ کے شاگرد حیات ہیں، زندہ ہیں، بقیہ دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن آپ کے شاگردوں کے بارے میں یہ معروف تھا اور مشاہدہ تھا کہ آپ سے فیض پانے والے ہر شخص میں چند خصوصیات لازمی طور پر پائی جائیں گی، چند خصوصیات لازمی طور پر پائی جائیں گی۔ نمبر 1، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا زبردست عشق اور محبت ان کے دلوں میں ضرور ہوتی تھی۔ آپ سے جس نے چند مہینے یا 1 آدھ سال پڑھا، عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے دل میں اتر جاتا تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، آپ سے جنہوں نے بھی پڑھا
ان کے دلوں میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ضرور سرایت کر جاتی تھی۔ تیسرے نمبر پہ آپ سے پڑھنے والے ہر جید عالم اعلی حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات پر دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ آپ سے پڑھنے والا ہر عالم اعلی حضرت کا عاشق، اعلی حضرت کا سچا محب، سچا نام لیوا اور اعلی حضرت کے نام کو دنیا بھر میں پھیلانے والا ہوتا تھا۔ چوتھی خصوصیت، آپ کے جتنے بھی شاگرد جنہوں نے قریب سے فیض پایا، ان سب میں عمل کا، نماز کا، طہارت کا، تقوی کا، ورع کا، خوف خدا کا منظر اور مظہر ان کی ذاتوں کے اندر ضرور موجود تھا۔ اور ایک اور وصف جو آپ کے شاگردوں میں تھا وہ تھا کہ سب میں دین کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کا جو شاگرد جہاں گیا اس کا علمی معیار جتنا بھی ہو، وہ اپنی جگہ پہ خدمت دین کے لیے ایک چٹان بن کے ثابت ہوتا تھا۔ اور پاکستان کے بڑے بڑے علماء آپ کی شاگردی پر ناز کرتے ہیں اور اسے اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اور ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء کے نام لیں گے تو بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد نکلیں گے۔ مجھے الحمدللہ بذات خود محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شاگردوں سے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ایک مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ لاہور والے، اور دوسرے شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو جامعہ رضویہ فیصلہ آباد میں شیخ الحدیث ہوا کرتے تھے۔ اور یہ دونوں ہستیاں کہ یہ وہ ہیں جو محدث اعظم کے شاگرد تھے اور جن کا بذات خود میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ کیسے تھے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ہستی وہ تھی کہ اگر کوئی شخص 2 منٹ بھی ان کے پاس بیٹھے تو اٹھتے ہوئے خدمت دین کا جذبہ لے کے اٹھتا تھا۔ 2 منٹ بھی بیٹھے، ان کا بیٹھتے ساتھ ہی بات یہ تھی، مولانا کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہو، کیا دین کی خدمت کے لیے کیا ہو رہا ہے، کوئی کتاب لکھی ہے، کوئی مدرسہ پڑھا رہے ہو، کوئی مدرسہ چلا رہے ہو، کوئی بیانات کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ ان کا موضوع سخن ہی یہ تھا۔ اور دوسرے شیخ الحدیث مولانا غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے میں نے دورہ حدیث شریف پڑھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے پاس بیٹھ جائیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی باتیں اور توکل اور قناعت اور عقیدے میں مضبوطی اور عمل اور ورع، یہ ان کی ذات میں نظر بھی آتا تھا اور ان کی گفتگو سے بھی یہی موضوع جھلکتا تھا۔ تو یہ تھے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کے اوپر کئی جلدوں کے اندر کتابیں علماء نے تصنیف فرمائی ہیں۔ اور آپ کا معاملہ یہ تھا، ایک مرتبہ حضرت علامہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے، ہمارے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کتابیں انہوں نے لکھی۔ مولانا فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے زیادہ کتابیں لکھی۔ 7000 کتابیں جب لکھی تھی تب تک کا تو مجھے پتا ہے کہ اتنی انہوں نے مینشن کی تھی کہ اتنی لکھی، اس کے بعد کتنی لکھی وہ پتہ نہیں، اتنی کتابیں۔ ایک مرتبہ ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کے استاد محترم محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب بھی لکھی ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں بہت ساری لکھی۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ حضرت ہم نے تو کہیں نہیں دیکھی، کوئی مارکیٹ کے اندر بھی نہیں ملتی۔ فرمایا ان کی ایک کتاب تو میں بیٹھا ہوا ہوں، فرمایا ان کی ایک کتاب تو میں بیٹھا ہوا ہوں۔ محدث اعظم پاکستان نے یہ والی کتابیں لکھی ہیں، یعنی علماء تیار کیے ہیں، مصنفین، فقہا، علماء، محدثین، شیوخ الحدیث، خطبہ، جید علماء،
اس کیٹیگری کے اور اس معیار کے علماء کی جو پوری کھیپ امت کو عطا فرمائی ہے، فرمایا محدث اعظم پاکستان کی یہی کتابیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے محدث اعظم پاکستان علی رحمہ کو اتنی محبت تھی کہ مہینے میں ایک مرتبہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پر انوار پر حاضری آپ کی پوری زندگی کا معمول تھا، پوری زندگی کا معمول۔ اور داتا صاحب سے اتنا قرب تھا اور ایسا اعتماد تھا، ایک مرتبہ آپ پر کوئی کیس کر دیا کچھ لوگوں نے، تو کورٹ کچہری تک معاملہ چلا گیا، کورٹ سے جو ہے وہ سمن پہ سمن یعنی پیشی کے لیے جو ہے وہ حاضری کا حکم نامہ جاری ہوتا رہا۔ تو آپ کے جو وکیل تھے انہوں نے کہا کہ حضرت کورٹ جانا ہی پڑے گا ورنہ حکمران اب سخت ناراض ہیں، تو آپ کو کورٹ جانا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جناب یہ کورٹ والے اپنا کچھ کر لے، ہم اپنی کورٹ میں جائیں گے، ہم اپنی کورٹ میں جائیں گے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ چلو داتا صاحب چلتے ہیں۔ داتا صاحب گئے، جا کے حاضری دی، سلام پیش کی، اپنی معروضات پیش کی۔ ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ جس جج کے پاس آپ کا کیس تھا خود اسی نے فیصلہ جاری کر دیا کہ مولانا کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ آپ حاضر تھے، تو ایک درویش اور مجذوب سا آدمی تھا، وہ آیا اور آ کے آپ کا دامن پکڑ لیا، حضرت دیکھے مہربانی کرے، کرم کر دیں آپ، مہربانی آپ کی، شفقت کریں، بڑا اس نے اصرار شروع کیا۔ تو اب نہ جان نہ پہچان آپ کے جو ساتھ آپ کے خادم تھے، انہوں نے بعد میں پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ تھا؟ فرمایا تھا کچھ معاملہ، کچھ ہوتے معاملات۔ اب لوگ حیران کہ ایک اجنبی درویش سا آدمی جس کا علمی وضع قطع نہیں ہے اور وہ آ کے اتنا پیچھے پڑا ہوا، وہ جا کے اسی کے پیچھے پڑ گئے، جو خادم تھے وہ اسی کے پاس چلے گئے کہ بھائی صاحب کیا معاملہ، کچھ ہمیں بھی بتاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں لاہور شہر میں ولایت کے ایک خاص منصب پر فائز ہوں، ولایت کے ایک خاص منصب پر فائز ہوں، اور میرا داتا صاحب نے یہاں سے سندھ میں تبادلہ کر دیا، اور میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا، میرا دل ہے کہ میں داتا صاحب کے قدموں میں رہوں۔ تو میں نے بہت سے اولیاء کرام سے عرض کیا کہ آپ میری سفارش کرے داتا صاحب کی بارگاہ کہ میرا تبادلہ نہ کیا جائے اور میں یہیں پر رہوں۔ تو مجھے سب نے کہا کہ یار داتا صاحب سے اگر بات منوانی ہے نا تو یہ مولانا سردار صاحب ہی منوا سکتے ہیں، تو وہ ہر مہینے آتے ہیں، ان کے پاس ان کو پکڑ لینا اور اپنی بات منوا کے چھوڑنا۔ تو اس نے کہا کہ الحمدللہ میں نے مولانا سردار صاحب سے عرض کی تو انہوں نے میرا کام کروا دیا، میرا تبادلہ رک گیا۔ تو یہ تھے محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور بھی آپ کی ولایت اور روحانیت کے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، بڑے ایمان افروز واقعات ہیں۔ ایک شخص مجھے واقعہ یاد آیا، فیصل آباد کے قریب ہی گوجرا شہر ہے، گوجرا کے ساتھ دارالسلام ہے جسے ٹوبا ٹیک سنگھ کہتے ہیں۔ تو وہاں کا ایک چودھری صاحب تھے، تو وہ جمعہ پڑھنے کے لیے ان کے دل میں آیا کہ یار کسی بڑے عالم کے پیچھے جمعہ پڑھوں اور اس کا مرید بھی ہو جاؤں۔ تو کسی سے اس نے بات کی، یار میں مرید ہونا چاہتا ہوں، کس کا مرید ہوں؟ کو پیر صاحب بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یار آج کل نا ایک بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، وہ پیر بھی بہت بڑے، فیصل آباد میں ہوتے ہیں مولانا سردار صاحب، تو ان کے پاس جا کے ان کے مرید ہو جاؤ۔ اس نے کہا چلے میں چلتا ہوں، جمعہ جا کے پڑھوں گا، جمعے کے بعد پھر حضرت جب مرید بنائیں گے تو میں مرید بھی بن جاؤں گا۔ آ کے جمعہ پڑھا۔ اب محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ کار یہ تھا، آپ کی تقریر ہوتی تھی عقیدے کے موضوع پر انتہائی زوردار، بلا خوف لومات لائم جسے کہتے ہیں کہ لا یخافون لومات لائمین، کسی ملامت کی پرواہ نہیں کی کہ میرے بیان اور میرے الفاظ کے بارے میں کوئی کیا کہے گا۔ تو آپ نے وہ اپنے بھرپور انداز کے اندر آپ نے تقریر کی۔ اب جو چودھری صاحب تھے انہوں نے دل میں خیال کیا کہ یار عجیب بات ہے، میں تو پیر صاحب کا مرید ہونے آیا ہوں، پیر صاحبان تو بڑے نرم سے ہوتے ہیں، یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ تو اتنی سخت تقریر کرتے ہیں۔ تو وہ مرید ہوئے بغیر ہی واپس چلا گیا۔ واپس گیا، جا کے سویا تو رات کو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، اور
اسٹیج سجا ہوا اور اسٹیج کے اوپر جو ہے وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، اور دائیں بائیں جو ہے وہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے، بڑا نورانی چہرہ، بڑا روشن چہرہ، اور تقریر وہی والی جو کل سنی تھی، جو جمعے میں سن گیا تھا، وہی تقریر ہو رہی خواب میں بھی، اور وہ دو بزرگ بیٹھے ہوئے۔ اب تقریر ختم ہوئی تو اس نے اپنے ساتھ خواب میں اپنے ساتھ والے کسی بندے سے پوچھا کہ یہ مولانا صاحب کے جو دائیں بائیں دو بزرگ بیٹھے یہ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ تو حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اور یہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ۔ اب جو اس کی آنکھ کھلی اور پتہ چلا کہ ان ہستی پر کن کا سایہ ہے اور یہ کن کے منظور نظر ہے۔ اگلے جمعے پھر آیا، جمعے کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد وہ لائن لگ کے سارے ملاقات کر رہے ہوتے تھے، تو ملاقات کی، تو جب محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے آ کے جب مصافحہ کیا تو محدث اعظم نے فرمایا کہ آ گیا یقین؟ میں آ گیا یقین؟ تو یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو یہ ہمارے الحمدللہ اہل سنت کے اکابرین میں ایک بہت بڑا نام تھا، جن کا فیض الحمدللہ آج بھی جاری ہے، اور پاکستان کے تمام جامعات اور مدارس میں آپ کا بالواسطہ فیض لازمی طور پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا بھی فیضان عطا فرمائے۔ دوسری عظیم ہستی کے جن کے تذکرے کے لیے یہاں پر موجود ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہنر میں کامل و اکمل امام اعظم ہیں، ہنر میں کامل و اکمل امام اعظم ہیں، سبھی ائمہ میں افضل امام اعظم ہیں۔ عرب عجم کے فقیہوں کو ناز ہے ان پر، عطائے احمد مرسل امام اعظم ہیں۔ بڑی ہے چشم تفقہ کی روشنی جس سے، کٹھن سوالوں کے وہ حل امام اعظم ہیں۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ ہستی کہ زندگی کے جس پہلو کو لے لیں، ان کی زندگی کے جس پہلو کو لے لیں، اتنا شاندار، اتنا خوبصورت، اور اس قدر اعلیٰ اور اس قدر بلند معیار پر ہے کہ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے۔ آپ کا علم دیکھ لیں، آپ کا عمل دیکھ لیں، آپ کا تقوی دیکھ لیں، آپ کا اخلاق دیکھ لیں، آپ کی تجارت اور تجارت کے اندر آپ کا ورع اور زہد دیکھ لیں، آپ کی خدمت دین کو دیکھ لیں، جس کام کے اندر بھی آپ کی ذات مبارکہ کا مطالعہ کریں، ایک سے بڑھ کے ایک خوبصورت چیز نظر آتی ہے۔ چند ایک چیزوں پر کچھ میں عرض کرتا ہوں۔ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مبارک ہے نعمان، اور والد صاحب کا نام ثابت، نعمان بن ثابت۔ 80 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور 150 سن ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا اور اس سے آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا جو نام مبارک نعمان ہے، اسلام کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ لفظ نعمان اس خون کو کہتے ہیں، لفظ نعمان اس خون کو کہتے ہیں جس پر بدن انسانی کا نظام چلتا ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نعمان جو ہے وہ روح کو کہتے ہیں، نعمان جو ہے وہ روح کو کہتے ہیں۔ تو آپ کی ذات مبارکہ وہ ہے جو علم فقہ، مسائل شرعیہ اور تدقیقات و تحقیقات اسلامیہ اور علوم دینیہ میں جس کا مقام ایسا ہی ہے جیسا بدن کے لیے روح کا مقام ہوتا ہے۔ علم کے اندر آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے، اور علم بلکہ جملہ امور دینیہ میں جو آپ کا مقام ہے، بخاری اور مسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، اور وہ حدیث آپ کے حق میں ہے، آپ کے لیے بشارت ہے۔ علماء کی ایک بہت بڑی تعداد نے یہ فرمایا کہ اس حدیث مبارک کے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث مبارک کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان الایمان عند ثریا
لَتَنَاوَلَهُ رِجَالٌ مِّن فَارِسٍ، فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستاروں کے پاس بھی ہوتا، ثریا جو ہے وہ ستاروں کے جھرمٹ کو کہتے ہیں جو آسمان پہ چمکتے ہیں، فرمایا کہ اگر ایمان اتنی دور چلا جاتا کہ آسمان کے ستاروں کے جھرمٹ کے پاس چلا جاتا، تو فرمایا کہ فارس کے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے، فارس کے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل تعلق فارس سے تھا، ایران سے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان اس بلندی پر بھی پہنچ جاتا تو فارس کے کچھ لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آتے۔ یہ امام اعظم، علمی مقام ایسا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ خود محدث، مجتہد اور امام، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ محدث، مجتہد، امام اور عظیم صوفی، آپ فرماتے ہیں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا، اِنَّهُ لَيَكْشِفُ لَكَ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ شَيْءٍ كُلُّنَا عَنْهُ غَافِلٌ، اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہ علم ڈالتا ہے جس سے ہم سب غافل ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہ علم ڈالتا ہے۔ حضرت قاسم بن معن رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ہیں، عظیم فقیہ تھے۔ ان کی عادت یہ تھی حضرت قاسم بن معن کی کہ امام اعظم کی مجلس میں بڑی کثرت سے جا کے بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ خود بھی فقیہ تھے، خود بھی بہت بڑے مفتی تھے، لیکن امام اعظم کی بارگاہ میں بار بار جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا اتنا زیادہ آپ ابو حنیفہ کے پاس اتنا زیادہ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے جواب دیا، ما جلس الناس الی احد انفع مجالسۃ من ابی حنیفہ، فرمایا کہ اے لوگو، دنیا والوں نے ابو حنیفہ کی مجلس سے بڑھ کر کسی اور کی مجلس کو اتنا نفع بخش نہ پایا۔ پوری دنیا میں علمی اعتبار سے جتنا نفع امام ابو حنیفہ کی مجلس میں بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، دنیا میں کسی اور کے بعد بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ یہ علم تھا، اور یہ سیکھنے والے کون ہیں؟ جو خود فقیہ ہیں، جو خود بہت بڑے عالم ہیں۔ اور پھر امام اعظم کی ذات مبارک وہ تھی کہ یہ علم ظاہر والے ہوں یا علم باطن والے، علم فقہ والے ہوں یا علم حدیث والے، علم تفسیر والے ہوں یا علم روحانیت والے، آپ کی بارگاہ سے ہر شخص آ کے فیض پاتا تھا۔ مفسرین علم تفسیر کا فیض پاتے، محدثین علم حدیث کا فیض پاتے، فقہا علم فقہ کا فیض پاتے، اور صوفیہ آپ سے تقوی و طہارت سیکھتے۔ ان میں ایک بہت بڑا نام حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، عظیم ولی، جن کا تذکرہ جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، جن کی عظمت و شان معروف ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ امام اعظم کی بارگاہ میں آتے تھے، علم سیکھتے تھے، اور آپ کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت داؤد طائی نے فرمایا ذالک نجم یہتدی بہ الساری، فرمایا کہ ابو حنیفہ وہ روشن ستارہ ہے، ابو حنیفہ وہ روشن ستارہ ہے کہ جس سے چلنے والے روشنی حاصل کرتے ہیں، علم کی راہ پہ چلنے والے، دین کی راہ پہ چلنے والے، تقوی کی راہ پہ چلنے والے، اور معرفت کی راہ پہ چلنے والے، جن سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اور حضرت سعید بن ابی عروبہ رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث اور فقیہ ہیں، انہوں نے فرمایا، امام اعظم کے بارے میں فرمایا، لقد فتح اللہ لہذا الرجل فی الفقہ شیئا کأنہ خلق لہ، فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقہ میں ان کے لیے علم کو ایسے کھول دیا ہے کہ جیسے ابو حنیفہ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فقہ کے لیے کیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا ہی فقہ کے لیے کیا ہے، ان کے لیے علم کو ایسے کھول دیا ہے۔ اور حضرت امام ظفر رحمت اللہ علیہ بھی امام مجتہد ہیں، یہ فرماتے ہیں، فرمایا کانا اذا تکلم
جب امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام فرماتے، کانا اذا تکلم خیل الیک ان ملکن یلقنہ، فرمایا کہ جب امام اعظم کلام کرتے تو دیکھنے والے تجھے یوں لگے گا کہ جیسے ان کے پاس کوئی فرشتہ کھڑا ہے اور فرشتہ ان کے دل کے اندر علم ڈال رہا ہے، جیسے فرشتہ ان کے دل میں علم ڈال رہا ہے۔ ایسا صاف ستھرا اور نقی اور صفی اور ایسا اعلیٰ اور روشن علم آپ اپنی زبان سے ادا فرماتے تھے۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پر بطور خاص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم تھی۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوم میں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں باب بنی شیبہ سے، مکہ خانہ کعبہ کے پاس جو باب بنی شیبہ ہے اس کے پاس سے تشریف لا رہے، اور آپ کے پہلو میں ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، ایک سفید داڑھی والے بزرگ ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسے پکڑا ہوا ہے کہ جیسے کسی چھوٹے سے بچے کو پکڑتے، جیسے بچے کو بڑی شفقت سے، بڑے لاڈ سے، بڑی محبت سے پکڑتے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سفید داڑھی والے بزرگ کو اس طرح پکڑا ہوا۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کون ہیں جن پہ اتنی شفقت ہے، جن کے ساتھ اتنا پیار فرما رہے، یہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، داتا صاحب کا نام علی تھا، فرمایا اے علی، یہ تیرے ملک کا امام ابو حنیفہ ہے، یہ تیرے ملک کا امام ابو حنیفہ ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر شفقت اور نظر کرم جن پر یوں ہر آن رہتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے علوم کے اندر ان کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ مجدد عرفسانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ربانی مجدد عرفسانی رحمۃ اللہ علیہ، نقشبندیوں کے عظیم پیشوا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نگاہ کشف سے دیکھا، حالت کشف میں جو فقہ حنفی ہے، جو امام اعظم کی فقہ ہے وہ، اور جو دیگر آئمہ کی فقہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، جو ان کی فقہ ہے، تو میں نے دیکھا کہ امام اعظم کی فقہ یہ ایک عظیم دریا کی صورت میں ہے، ایک دریا ہے جو رواں ہے، علم کا دریا جاری ہے، فقہ کا دریا جاری ہے۔ اور فرمایا کہ جو باقی آئمہ ہے ان کی جو میں نے فقہ دیکھی تو وہ مجھے نہروں کی صورت میں چھوٹی چھوٹی نظر آئی۔ اشارہ کس طرف ہے؟ یہ ایک تو یہ ہے کہ علم کے اندر جو مقام امام اعظم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، اور دوسرا دنیا میں جتنی مقبولیت اور جتنے پیروکار امام اعظم کو ملے اتنے کسی اور امام کو نہیں ملے۔ سب سے زیادہ دنیا میں تقلید کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو فقہ حنفی میں تقلید کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ اپنے مشہور سلام میں، سلام رضا میں، آپ فرماتے ہیں، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ شافعی، مالک، احمد، امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ آپ کا علمی جو مقام تھا، یہ میں نے اس کے حوالے سے تھوڑا سا عرض کیا۔ اب آپ کی زندگی کے جو پہلو ہیں وہ تو چونکہ بہت سارے ہیں، صرف ایک یا دو جو ہے وہ میں بس عرض کرتا ہوں واقعات۔ آپ کا جو کردار اور آپ کا جو عمل تھا وہ کیسا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، عظیم محدث اور عظیم مجتہد، انہوں نے حضرت سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ غیبت کرنے سے بہت دور تھے، غیبت کرنے سے بہت دور تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی میں امام ابو حنیفہ کی زبان سے کسی مخالف کی بھی غیبت نہیں سنی، کسی مخالف کی بھی غیبت نہیں سنی۔ تو جب حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمان سنا، یہ بات سنی، تو کہنے لگے اللہ کی قسم ابو حنیفہ بہت عقل مند تھے،
وہ اپنی نیکیوں پر کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے. وہ اپنی نیکیوں پر کوئی ایسا عمل مسلط نہیں کرنا چاہتے تھے جو ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے. اچھا، ایک اور دوسرے بزرگ ہیں حضرت زامورہ رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک بڑی سچی تھی اور کبھی کسی کا ذکر برائی کے ساتھ نہ کرتے تھے. ایک مرتبہ ان سے کہا گیا، امام اعظم سے کہا گیا کہ حضور، لوگ آپ پر اعتراض کرتے ہیں، آپ پر مختلف قسم کے اعتراضات آپ پہ لگاتے ہیں، آپ کبھی ان پر اعتراض نہیں کرتے. آپ پر تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، آپ کبھی کسی پر اعتراض نہیں کرتے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرما دے. یہ زبان کی حفاظت، یہ زبان کی صداقت، یہ غیبت سے بچنا، یہ اعتراض کرنے سے بچنا، یہ بہتان اور الزام لگانے سے بچنا، اور یہ کسی کی دل شکنی اور دل آزاری نہ کرنا، فرمایا کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرما دے. یہ تھے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بارے میں ایک بڑا جامع قسم کا کلام جو ہے وہ امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. امام ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات تھے. قاضی القضات چیف جسٹس. اس وقت پوری دنیا میں جہاں پر بھی اسلامی حکومت تھی، وہ خلیفہ تھے ہارون رشید، مشہور خلیفہ ہارون رشید. ان کی طرف سے جو چیف جسٹس تھے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تھے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا کہ اے امام ابو یوسف، مجھے آپ اپنے استاد محترم کا کچھ کردار بتائیں، کچھ ان کی زندگی کے بارے میں بتائیں کیسی تھی. امام ابو یوسف نے جو اخلاق اور جو کردار بیان کیا ہے وہ ذرا آپ سنیں. اور ایک لفظ ہوتا ہے عالم ربانی. عالم ربانی کا مطلب ہے وہ عالم کہ جس نے رب کے ساتھ لو لگا لی. وہ عالم جس نے رب کے ساتھ لو لگا لی. بڑا خالص اعلیٰ درجے کے علم عمل والا جو عالم ہوتا ہے اسے عالم ربانی کہتے ہیں. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ نے کیا تعارف کروایا؟ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ حرام چیزوں سے خود بھی بچتے اور دوسروں کو بھی بچانے کی شدید کوشش کرتے تھے. بغیر علم کے دین میں کوئی بات بھی کہنے سے ڈرتے تھے. اللہ تعالیٰ کی عبادت میں انتہائی مجاہدہ کرتے، دنیا داروں سے دور رہتے، کبھی کسی کی خوشامد نہ کرتے، اکثر خاموش رہتے، دینی مسائل میں غور و فکر کیا کرتے، علم و عمل میں بلند رتبہ ہونے کے باوجود عاجزی اور انکساری کے پیکر تھے. جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کرتے. قرآن و سنت میں اگر جواب نہ ملتا تو حق طریقے پر قیاس کرتے، اپنے نفس اور اپنے دین کی حفاظت کرتے، اور راہ خدا میں علم اور مال دونوں خوب خرچ کرتے. ان کا نفس تمام لوگوں سے بے نیاز تھا، لالچ اور حرص کی طرف ان کا میلان نہ تھا، غیبت کرنے سے بہت دور تھے، جس کا بھی ذکر کرتے بھلائی کے ساتھ ذکر کرتے. جب یہ اوصاف بیان کیے تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ صالحین کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. صالحین کے اخلاق، نیک لوگوں کے اخلاق ایسے ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد اپنے کاتب سے کہا، جو رائٹر تھا، اس سے کہا کہ انہیں لکھ لو، یہ جتنی باتیں امام اعظم کے بارے میں کہی گئی ہیں لکھ لو. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا ان اوصاف کو یاد کر لو، ان اوصاف کو یاد کر لو. تو یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک کردار کی ایک معمولی سی جھلک تھی. ورنہ جو آپ کا علم اور علم کی گہرائی ہے، جو آپ کا کشف اور کشف کی بلندی ہے، جو آپ کی عبادت اور عبادت میں خشوع ہے، جو آپ کی تلاوت اور تلاوت کی کثرت ہے، جو آپ کا ذکر الہی اور ذکر الہی میں مشغولی ہے، جو آپ کا عمل اور عمل کی رفعت ہے، اور جو آپ کی زندگی اور زندگی کی نفاست ہے، اور جو آپ کا کردار اور کردار کا حسن ہے، وہ ایسا ہے کہ ایک ایک شے کے اوپر علماء نے کتابیں تصریح فرمائی.
اور الحمدللہ کہ ہم اسی امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر ہر ادھر ادھر کے آدمی کی نہیں سنتے، بلکہ اس ہستی کی سن کے اس کے پیچھے چلتے ہیں کہ جس کی بشارت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں عطا فرمائی تھی، اور اس امام کی تقلید کرتے ہیں کہ جس امام کی شان ان کے زمانے کے اماموں اور مجتہدوں نے بیان فرمائی، اور اس امام کی تقلید کرتے ہیں کہ جن کی تقلید کرنے کو حضرت داؤد طائی، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت داتا صاحب گنج بخش علی حجویری اور دنیا کے بڑے بڑے اولیاء کرام جن کی تقلید کرنے کو اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں، اس امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اسی تقلید سے اور اسی اتباع سے انشاءاللہ عز و جل ہماری آخرت کی نجات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ان بزرگوں کی سچی عقیدت و محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں ہی چلی دیے جگر کو خبر نہ ہو، یوں ہی چلی دیے جگر کو خبر نہ ہو، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح روی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح روی، کہتی ہے براق سے اس کی صبح روی، یوں جائیں گے کر
اللہ آقا علیہ السلام معراج پر تشریف لے گئے. سبحان اللہ. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. براق کی جو رفتار تھی وہ سب سے تیز تھی، اور ایسے سفر ہے کہ ساتھ جو گرد ہے اس طرح سفر کریں کہ گرد سفر کو بھی خبر نہ ہو. وہ معراج کی واقعے کا ذکر ہو رہا ہے جب نبی پاک نے براق پر سفر کیا، اور اس سے آگے رف رف کا سفر ہے. سبحان اللہ. یوں جائیے کہ گرد سفر کو خبر نہ ہو. کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح پروی، کہتی تھی یہ براق سے اس کی صبح پروی، یوں جائیے کہ گر سفر کو خبر نہ ہو. فرماتے ہیں یہ دو سارے دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دو سارے دو جہاں، فرماتے ہیں یہ دونوں سارے دو جہاں. سبحان اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بھی پیغام تشریف لایا ہے، انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے. ہمارے مرشد گرامی کیا فرماتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. نحمده ونصلي ونسلم على خاتم النبیین. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں جب کسی مسجد کے پاس سے گزرو تو اللہ کے پیارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ اس وقت مدنی چینل پر حضرت امام اعظم اور حضرت محدث اعظم کے عرس کے سلسلے میں محفل نعت و بیان کا سلسلہ ہے، تو میں بھی آواز کی صورت میں شرکت کی سعادت حاصل کروں گا چند منٹ کے لیے. پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دے دوں. الحمدللہ ماہ درود و سلام پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ شعبان مبارک ہو. میری طرف سے بھی آپ سب کو شعبان مبارک ہو.
पहले तो इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से मुझे अर्ज करूंगा, फिर इसके बाद हजरत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह का भी एक वाकया आपको सुनाऊंगा इंशाअल्लाह करीम। हजरत सैयदना इमाम आजम करोड़ों हनफियों के पेशवा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम नामी इसमें गिरामी यानी मुबारक नाम नुअमान, वालिद मुहतरम का मुबारक नाम साबित और कुनियत अबू हनीफा है। आप रहमतुल्लाह अलैह 70 हिजरी में इराक के मशहूर शहर कूफे में पैदा हुए और 80 साल की उम्र में 2 शाबान शरीफ 150 हिजरी में वफात पाई। है नाम नुअमान इब्ने साबित अबू हनीफा है इनकी कुनियत पुकारता है ये कह के आलम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जिंदगी में 55 हज किए 55। जब आखिरी बार हज की सआदत हासिल की तो खुदा में काबा मुशर्रफा ने आप रहमतुल्लाह अलैह की ख्वाहिश पर बाबुल काबा यानी काबा शरीफ का गेट खोल दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह बड़ी आजिज़ी के साथ अंदर दाखिल हुए और बैतुल्लाह के 2 पिलर्स के दरमियान खड़े होकर 2 रकात में पूरा कुरान करीम खत्म किया। फिर देर तक रो रो कर दुआएं मांगते रहे। इस दौरान बैतुल्लाह के एक कोने से आवाज आई, तुमने अच्छी तरह हमारी मारिफत यानी पहचान हासिल की और खुलूस के साथ खिदमत की, हमने तुम्हें बख्शा और क़यामत तक जो तुम्हारे मजहब पर होगा यानी तुम्हारी तकलीद करेगा उसको भी बख्श दिया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह क्या बात है इमाम आजम की। अल्हम्दुलिल्लाह करीम, हम किस कदर खुश नसीब हैं कि हमें हजरत सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का दामन करम हाथों में आया और अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं। चारों इमाम बरक है, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये भी 3 इमाम है तो इनके मानने वाले भी ये सब बरहक है। हम हनफी हैं। मरूं शगात ज़ेरे सब्ज़ गुंबद हो मेरा मदफन बक़ीए ग़रक़द करम तु फैले रसूल अकरम इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हमारे इमाम आजम पर शहनशाह उमम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेहद लुत्फ़ो करम था। मदीना मुनव्वरा में जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पुरअनवार पर इस तरह सलाम अर्ज़ किया, अस्सलामु अलैका या सय्यिदल मुरसलीन, तो रोज़े अनवर से जवाब की आवाज आई, व अलैकस्सलाम या इमामल मुस्लिमीन, तुम्हारे दरबार का गदा हूँ मैं, साइले इश्क़े मुस्तफा हूँ, करो दुआ या इमाम आज़म, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे और पाकिस्तान के फैसलाबाद शहर में आपका मजार है। आशिक दुरूद और सलाम हजरत मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले, ये हजरत के शागिर्द थे। फरमाते हैं कि हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के मकान आली शान में तो बोरिंग का सिलसिला था और नल के लिए खुदाई हो रही थी पानी के लिए। मजदूर काम कर रहे थे। हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह दर्स हदीस से फारिग होकर तशरीफ लाए। आपने मजदूरों को छुट्टी दी कि आप लोग अब जाए आराम करें और फिर मुझसे फरमाया कि उठाओ फावड़ा और ये जो खुदी हुई जगह है उसमें मजीद मिट्टी खोद के निकालो। तो मैंने और मेरे भाई हाजी मोहम्मद हनीफ हम दोनों ने मिलकर वो फावड़ा चलाया, थोड़ी सी मिट्टी निकाली तो मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बस बस अब रहने दीजिए। हम लोग घबराए कि शायद भूल हो गई है, हम मतलब सही मिट्टी नहीं निकाल पाए। तो हजरत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी शर्मिंदगी या घबराहट जो थी माप ली और फरमाने लगे कि ये बात नहीं है, तुम लोग तालिब इल्म दीन हो और मैं चाहता था कि तालिब इल्म दीन के हाथ भी लग जाएं यहाँ पर इस मिट्टी पर और इस तरह अल्लाह करे कि इनकी बरकत से पानी मीठा निकल आए। सुभान अल्लाह। ये थी तलबा किराम की हौसला अफजाई और ये था तलबा इल्म दीन से मोहब्बत का अंदाज। तो ये वाकई हमारे लायक तकलीद फेल है। तलबा किराम जो दीनी तालिब इल्म उनकी बड़ी फजीलत होती है, यहाँ तक कि जब ये इल्म दीन हासिल करने के लिए निकलते हैं तो इनकी राहों में फरिश्ते इनकी तालीम के लिए पर बिछाते हैं। तो बड़े मुबारक कौम है ये तलबा इल्म दीन के ये बहुत कुछ अपना छोड़कर इल्म दीन हासिल करने के लिए आके पढ़ जाते हैं मदारिस में। जामियातुल मदीना में देखे कहाँ से तलबा किराम आते हैं और पढ़ रहे होते हैं इल्म दीन। अल्लाह पाक सबको बरकतें दे, इनकी बरकतें हमें नसीब करे। मैं तो कभी कभी तलबा इल्म दीन के सदके में मगफिरत की दुआ किया करता हूँ, आज भी कर लेता हूँ। या अल्लाह पाक तलबा इल्म दीन के सदके मेरी बेहिसाब मगफिरत फरमाए। अल्लाहुम्मा
आमीन। मैंने आपका बहुत सारा वक्त ले लिया। दावत इस्लामी आपकी अपनी सुन्नत बरी तहरीक है, इसके दीनी माहौल से हरदम वाबस्ता रहिए। हफ्तावार इज्तिमात वगैरह में भी हाजिरी देते रहें और मदनी काफिलों के मुसाफिर भी बना करें। नेक अमाल का रिसाला लें, इसको रोजाना अपने अमाल का जायजा लेकर इसके खाने पुर करके हर महीने की पहली तारीख को अपने जिम्मेदार को जमा करवाया करें। दावत इस्लामी का दीनी काम अमली तौर पर जारी रखें। अल्लाह पाक आप सबको दोनों जहानों की भलाइयों से माला माल फरमाए, बेहिसाब मगफिरत आपका, आपके माँ बाप का और आपके आल औलाद का मुक़द्दर करे। आपके सदके मुझ गुनाहगारों के सरदार के हक में भी ये दुआएं कबूल हों। अल्लाहुम्मा आमीन। नमाज रोज़ों की पाबंदी करते रहिए, मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुन आलिया की बुजुर्गों से देखें अकीदत, और फिर तुलबा किराम से भी कैसी आपको मोहब्बत है। अल्लाह ताला हमें इनका सदका अता फरमाए। अब हम कलाम सुनेंगे मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, हबीब खुदा का नज़ारा करूँ मैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नज़ारा करूं मैं। दिलो जान पर, दिलो जान पर निसारा करो हबीबे खुदा का नज़ारा 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 करो दिलो जान पर, दिलो जान पर निसारा करो दिलो जान पर निसारा करो दिलो जान पर निसारा करो ये एक जान क्या अगर गो करो ये एक जान क्या है अगर हो करो तेरे नाम पर सब, तेरे नाम पर सब गुवारा करो तेरे नाम पर सबको आरा करूं तेरे नाम पर सबको आरा करूं हबीबे खुदा का, हबीबे खुदा का नज़ारा करो दिलो जान पर निसारा करो दिलो जान पर निसारा करो मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले मुझे अपनी रहमत से तू अपना कर ले सिवा तेरे सब से सिवा तेरे सब
کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، دل و جان پر سارا کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں، دل و جان پر نثار کروں میں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف ندا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف ندا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف ندا کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، جگہ پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جگہ میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسمان کر دے، سوریا کو سرا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے، ہاں وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے
سے جدا کر دے، نبی سے جو ہے بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، ادھر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جانے عطا کر دے، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور، بلاؤں کو میری جو خود گرفتار بلا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ غوث پاک کی منقبت کے دو شعر۔ ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، ڈالو نظر کرم سرکار، اپنے منگتوں پر بار، اپنے محفل ہے سجائی شیر میرا نے محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، تم جو بناؤ بات بنے گی، دونوں جہاں میں لاج رہے گی، لاج رہے گی، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، لجپال کرم اب کر دو، بھگتوں کی جھولیاں بھر دو، بھر دو کاسا سب کا پنجے دری خیر سے، سر میرا بھر دو محفل ہے سجائی بڑی دیر سے، مشکل جب سر پر آئی تیری رحمت آڑے آئی، جب میں نے تمہیں پکارا، تمہیں پکارا، میں نے تمہیں پکارا، کام آیا تیرا سہارا، چاسی کا گزارا تیری خیر سے، سر میرا چلتا سب کا گزارا تیری خیر سے۔ ہمارے آقا ہمارے مولا امام اعظم
ابو حنیفہ. ہمارے ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ. ہے ان کی کنیت. ہے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ. ہے ان کی کنیت. پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم پکارتا ہے یہ کہہ کے عالم امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. جو بے مثال آپ کا فتوا تو بے مثال آپ کا فتوا. جو بے مثال آپ کا تقویٰ تو بے مثال آپ کا فتوا. ہے علم تقویٰ کہ آپ سنگ ہے علم تقویٰ کہ آپ سنگ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. ہمارے ہمارے مولا امام اعظم ابو حنیفہ. گناہ کے دلدل میں پھنس گیا ہوں. گلے گلے تک میں دھس گیا ہوں. نکالو مجھ کو نکالو مجھ کو برائے آدم امام اعظم ابو حنیفہ. نکالو مجھ کو برائے آدم امام اعظم ابو حنیفہ. بھی زخمی ہے دل بھی گھائل. ہزار فکریں ہیں سو مسائل. جگر بھی زخمی ہے دل بھی گھائل. ہزار فکریں ہیں سو مسائل. دکھوں کا تار کو دو مرغم دکھوں کا تار کو دو مرغم. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی تربت پر کروڑہ رحمت نازل فرمائے. مولانا سردار صاحب محدث اعظم پاکستان کی
تربت پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور بزرگوں کی نیاز کرتے رہنا چاہیے، اس کی ترغیب تو امیر اہل سنت دیتے رہتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں امیر اہل سنت ہمیں ترغیب دے رہے ہیں. حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گڑ کرنے والا مت بننا بلکہ تمام امور میں اپنی مروت کو محفوظ رکھنا. یا اللہ پاک کرم فرما دے. جو بے مثال آپ کا ہے تقوی تو بے مثال آپ کا ہے فتویٰ، ہے علم و تقوی کے آپ سنگم امام اعظم ابو حنیفہ. آج 2 شعبان شریف 1444 ہجری ہم نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس کیا ہے. کل پہلی تاریخ حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بھی گزرا، تو ہم نے دونوں بزرگوں کی نیاز کی ہے. آپ نے بھی اگر نہ کی ہو تو نیاز کر لیجئے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم بھی نیت کرتے ہیں، اور جن کی نیت بن رہی ہے وہ بھی نیت کریں گے اپنے گھر کے اندر. انشاءاللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نیاز کریں گے، محدث اعظم پاکستان کی نیاز کریں گے انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، آج کی ہماری اس محفل نعت اور میرے پاس جو موجود نیکیاں یہ سب تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں. اے اللہ قبول فرما. اے رب کریم، یہ ثواب ہمارے پڑھنے کے مطابق نہیں بلکہ اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما، اور ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اور بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی عطا فرما. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، اہل بیت کرام، ازواج مطہرات، اور تمام اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء عاملین کے درباروں میں پیش کرتے قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پیش کرتے قبول فرما. امام شافعی کے دربار میں پیش کرتے قبول فرما. امام حنبل کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ تمام ائمہ مجتہدین کے درباروں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما. اے اللہ اس کا ثواب امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے دربار میں پیش کرتے ہیں. آپ کے تمام خلفاء اور آپ کے تمام خلفاء کے خلفاؤں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. حضور قطب مدینہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما. خصوصاً بالخصوص مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق رحمۃ اللہ علیہ، حاجی مشتاق اور حاجی زمزم رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کرتے ہیں. امیر علیہ سنت کی جتنی ہمشیرہ ہیں مرحومہ ان سب کو پیش کرتے ہیں قبول فرما لے. الہ العالمین آج کی اس محفل پاک کو اے پروردگار ہم سب کے حق میں بھی قبول فرما. الہ العالمین ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. آج کی اس مقدس شب کو اے اللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے تقوی کا واسطہ، ان کی عبادت کا واسطہ، ان کی ریاضت کا واسطہ مولا، ان کے طویل طویل قیام کا واسطہ، اے اللہ ان کے جو انہوں نے علم دین حاصل کیا، اے اللہ ان کا صدقہ ہمیں عطا فرما. مولا ہم سب کے غم و ہموں کو دور فرما، بیماروں کو شفا دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات دے، بے اولادوں کو اولاد دے. ناظرین اور حاضرین میں جتنے حاضر ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، اے اللہ بے اولاد ہیں، سب پر آج اس مقدس رات کے صدقے میں کرم کر دے مولا. سب کی حاجتیں پوری کر دے اور ہم سب کی خطاؤں کو معاف کر دے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا
سیدی یا رسول اللہ بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر کو سرا ہو، اپنے عرشوں کا تصور ہم دو بھی مانگو. یا حبیبی یا رسول اللہ، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. جنگ کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا. ہم وہی بے شرم و بد ہیں، تم وہی کون حیا، کیوں رضا مشکل سے ڈرے، جب نبی مشکل کشا. یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. زمین و زمان